تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور اگر حافظ نہ بنا سکیں تو کم از کم ناظرہ قرآن شریف تو ضرور پڑھائیں، اور ان کو تلقین کریں کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے یا جس گھر میں ہوتی ہے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس گھر سے وبائیں بلائیں اور بیماریاں اور نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو آج کل بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، قرآن شریف پڑھائیں۔ اگر قرآن شریف پڑھاؤ گے، نمازی بنا جاؤ گے، تو تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور قبر میں پڑے پڑے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سید عبدالحفیظ شاہ صاحب کے جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ، وہ نعت شریف بھی بہت پیاری پڑھتے ہیں، اتنی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ذوق ہے کہ شروع سے ہی بچوں کا ذہن اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ قرآن شریف پڑھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیں۔ یہ حضور کی ثنا خوانی عبادت ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نعت خوانش خدائے ما ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولانا جامی فرماتے ہیں میں اکیلا ہی حضور کی تعریف نہیں کرتا، نعت شریف نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے اور حضور کی نعت شریف پڑھتا ہے۔ تو بچوں کو یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آج کل تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں فلمی گیت گاتے پھرتے، بجائے اس کے کہ وہ فلمی گیت گائیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گالیاں بکیں، بیہودہ باتیں کریں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں اور ان کے ذوق کو ادھر لگائیں کہ وہ گیتوں کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ تو ایسے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے، بلکہ میں آگے بڑھوں تو قوم کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک کرے، ہم سب کی اولادوں کو قرآن پڑھنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سید عبدالحفیظ شاہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے نے قرآن شریف ختم کیا اور انہوں نے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ یہ استادوں کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور ان استادوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب ازہری نے آپ حضرات کے سامنے بڑی پیاری اور بڑی ایمان افروز تقریر فرمائی ہے۔ شان اولیاء، فضائل اولیاء بیان فرمائے ہیں اور نہایت مدلل انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ مانے ہوئے ایک مقرر ہیں
عالم ہیں، انداز تقریر بڑا پیارا ہے۔ اب 12 بج گئے ہیں اور مجھے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ میں تقریر کروں، تو میں 2 دن پہلے بھی آپ کے اس علاقے میں 2 دن کیا گزشتہ رات ہی تو تھی نا، ہاں کل ہی یہ رات جو گزری ہے، اس رات میں آپ کے قریب ہی یہاں سنہری مسجد میں تقریر کر کے گیا ہوں۔ وہ تقریر تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوئی تھی۔ باہر صورت اب میں حاضر ہوا ہوں تو چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں، تو آپ حضرات سن لیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد سید عبد الحفیظ شاہ صاحب نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بیان کروں۔ اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت وہ بیان کر سکتا ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا پتہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ حضور کی عظمت و شان کو تو کما حق ہو جبریل بھی نہیں جانتا، تو میں کیا بیان کروں گا اور میں کیا عرض کروں گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا ہوں، یہ میری آخری حد ہے، اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں
تو اللہ کی انوار و تجلیات مجھے جلا دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی۔ تو بتائیے جہاں جبریل امین کی انتہا ہو وہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہو تو پھر حضور کی عظمت و شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کما حق ہو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں، کس شمار و قطار میں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل ہیں، ان سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان عقیدت سے محبت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہے، اس کے بیان کرنے سے حضور کی عظمت و شان کوئی بڑھ نہیں جاتی، بلکہ بیان کرنے والا خود عظمت و شان والا ہو جاتا ہے۔ اور جو معاذ اللہ حضور کی تنقیص کرے اور حضور کی عظمت و شان کو گھٹائے، اس کے گھٹانے سے حضور کی عظمت و شان گھٹ نہیں سکتی، وہ خود گھٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، حضور ان کے لیے اپنی مسجد میں ممبر بچھواتے اور ان کو ممبر پر بٹھا کر ان کی زبان سے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اپنی نعت شریف سنتے۔ تو حضرت حسان جو حضور کے صحابی ہیں انہوں نے کمال کر دی، بڑا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی، تو گویا جو بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا نام لیتا ہے، حضور کے ذکر کی برکت سے اور حضور کے نام کی برکت سے وہ خود محترم ہو جاتا ہے، معظم ہو جاتا ہے اور قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں عقیدت کا ہدیہ، محبت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنے شکستہ الفاظ میں، ورنہ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں جن الفاظ کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا کر سکیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بہر صورت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ بیان فرمائے. یہ آیتیں کیا ہیں؟ یوں کہیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف، حضور کی تعریف کا ایک گلدستہ ہے جس گلدستے میں رنگ برنگ پھول ہیں. ایک ایک وصف جمیل پر تقریر کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے. تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک وصف مبارک کے متعلق مختصر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی. آپ لوگوں کے گھروں میں ترجمے والے قرآن شریف ہیں، آپ ترجمہ دیکھتے ہیں اے نبی. اے تو ترجمہ ہو گیا یا کا، اور نبی کو اگر نبی ہی لکھ دیا گیا تو پھر ترجمہ تو نہ ہوا. تو نبی کو نبی ہی لکھ دیا گیا. دیکھنا تو یہ ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے. تو جتنے ترجمہ والے قرآن شریف آپ دیکھیں گے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کسی نے نبی کا معنی نہیں کیا سوائے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. اسی واسطے یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے ترجمے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ اس ترجمے کو پڑھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی. بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی. بد عقیدگی کا اندر آ جانا اور اندر داخل ہو کے دل میں گھر کر لینا، یہ تو بڑی بات ہے نا. بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی. تو سنو، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے. اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. تو بولو، اعلی حضرت نے نبی کا ترجمہ کیا کیا؟ غیب کی خبریں دینے والے. اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ ہے. سب سے پہلے تو آپ عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیے. المنجد اٹھاؤ، مصباح اللغات اٹھاؤ، کوئی بھی عربی لغت اٹھاؤ اور نبی کا معنی دیکھو کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، نبی کا معنی ہے النبی المخبر عن الغیب. نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والا. تو لغت سے بھی ثابت ہو گیا. اب میں قواعد کی روح سے اور لغت کی روح سے قرآن کریم کی آیات سے اس ترجمے کو ثابت کروں. دیکھو، نبیٌ فعیل کے وزن پر صیغہ ہے صفت مشبہ کا، اور اس کا مصدر اور مادہ ہے نبا، اور نبا کے معنی خبر کے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے حبیب ان پر تلاوت کیجیے، ان کو سنائیے. کیا؟
नबा खबर, इब्ने आदमा आदम के दोनों बेटों की, बिलहक सच्ची सच्ची। बा मुहावरा तर्जमा ये होगा कि ऐ नबी, आप इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की सच्ची सच्ची खबर सुनाइए, सच्ची सच्ची खबरें बताइए। तो नबा जो मस्दर है वो इस आयत में आया, वतलो अलैहिम नबा, ये मस्दर है, इसके माना खबर के हैं। और दूसरी आयत सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वतलो अलैहिम नबा नूह, ऐ मेरे हबीब इन लोगों को नूह अलैहिस्सलाम की खबर सुनाइए। नबा का माना खबर। इसी से अगर अमर का सीगा बनाया जाए तो बनेगा 90, इसका माना है खबर दो। तो कुरान में पढ़िए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है 90 इबादी, ऐ मेरे हबीब मेरे बंदों को मेरी खबर दो। इसी मस्दर से वाहिद मुतकल्लिम मुदारे का सीगा बनाए तो बनेगा उनब्बेओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वा उनब्बेउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, मैं खबरें देता हूं तुम्हें जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ भी अपने घरों में जखीरा करते। तो नबा 90 उनब्बेओ और नबीयुन, मैंने जैसा अर्ज किया कि नबा है मस्दर और नबा के माना खबर के हैं, तो नबीयुन के माना होंगे खबर देने वाला। सब बोलो, नबीयुन के माना क्या है? खबर देने वाला। वैसे तो खबरें रेडियो भी देता है, टेलीविजन भी देता है, अखबार जमा ही खबर की होती है। हम खत लफाफे टेलीफोन और टेलीग्राम के जरिए से भी एक दूसरे को खबर देते हैं। बंदे भी बंदों को खबरें देते हैं कि आज ये हुआ है, फलां जगह ये हो गया। इस जलसे की भी कई लोगों ने खबर दी होगी कि भाई आज रात को फलां जगह जलसा हो रहा है। याद रखो, रेडियो खबरें देता है, टेलीविजन खबरें देता है, अखबार खबरें देता है। बंदे आपस में एक दूसरों को खबरें देते हैं, मगर ये नबी नहीं है, क्योंकि ये खबरें देते हैं मखलूकात की, और नबी वो होता है जो खबर दे खालिक की। नबी वो होता है जो खबर दे खालिक की, क्योंकि नबी की इजाफत होती है अल्लाह की तरफ, नबीउल्लाह, और नबी के माने हैं खबर देने वाला। तो जब इसकी इजाफत अल्लाह की तरफ होगी तो माना होगा अल्लाह की खबर देने वाला, और अल्लाह गैबुल गैब जात है, तो अल्लाह की बातें और खबरें भी गैब हैं। तो अल्लाह ताला की खबरें जो गैब हैं वो हम तक पहुंचाई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहुंचाई। तो नबी का माना ही है गैब की खबर देने वाला। तो कितना सही तर्जमा किया है आला हजरत ने, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले। अब बताइए, जब कोई शख्स ये तर्जुमा पढ़ेगा तो उसको मसले मसाइल पूछने या सुनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो समझ लेगा कि नबी के माना ही है गैब की खबर देने वाला। तो खबर वही दे सकता है जो खबर रखता हो। जिसको खुद खबर नहीं वो दूसरे को क्या खबर देगा। तो जब नबी के माना ही है गैब की खबर देने वाला,
تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اگر حضور خود نہیں جانتے تو دوسرے کو غیب کی خبر کیا دیں گے؟ تو اعلی حضرت نے ترجمہ ہی ایسا کر دیا کہ ماشاءاللہ اس ترجمے کا پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے درست رہتے ہیں۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرا محبوب غیب کی خبریں دیتا ہے اور اس نے غیب کی خبریں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ رسول غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتا۔ وہ رسول وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب کی خبر دینے میں بخل نہیں کرتا۔ بولو بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہیں کرتا۔ بولو بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو بخیل نہیں کہتے، اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو محتاج کہتے ہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں، کلاس کہتے ہیں۔ بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ خرچ نہ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو اپنے حبیب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں ان خزانوں کے خرچ کرنے میں وہ بخل نہیں کرتے، بلکہ جو غیب کا علم انہوں نے ہم سے حاصل کیا ہے آگے اپنے غلاموں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نہ مانوں اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ضد اور ہٹ دھرمی تو لا علاج بیماری ہے۔ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، چنانچہ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو الفاظ میں، یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ غیوب جمع ہے غیب کی، اور اس پر ہر قسم کا لفظ لگا ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے غیبوں کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے۔ ان غیبوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو یا آنے والے زمانے کے ساتھ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتے ہیں اور ان خبروں کے دینے میں بخل نہیں کرتے۔ تو اب تم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہو کہ ہر قسم کے غیبوں کی خبریں وہی دے سکتا ہے جو ہر قسم کے غیبوں کو جانتا۔ اور میں کہتا ہوں اعلی حضرت نے تو جملوں میں اور اشاروں میں مسئلے حل کر دیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب آپ سے خود خدا ہی نہیں چھپا تو اس نے اور کیا چھپا لینا تھا۔
اور جس کی نگاہ سے خود خدا نہیں چھپا اس کی نگاہ سے خدائی کہاں چھپ سکتی ہے؟ تو یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں۔ اب عقلی طور پر ایک بات کروں اور اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، اور اگر سنا ہوگا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے ہی سنا ہوگا۔ وہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے اور اس میں مسائل کا بھی حل ہے۔ عقلی طور پر ذرا غور کرو، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے کہ والد ماجد وفات پا گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ چل بسی، دادا جان کے پاس رہنے لگے۔ 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی چل بسے، پھر اپنے چچاؤں کے پاس رہنے لگے تو چچا ابو طالب نے بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ اب بکریاں چراتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بکریاں چرانے والا صبح بکریاں لے کر نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ بکریاں جنگل میں چلتی ہیں، جنگل میں۔ اب بکریاں چر رہی ہیں اور جو بکریاں چرانے والا ہے وہ ایک طرف بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے۔ اس وقت کوئی کتابیں نہیں تھی، کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، کوئی کسی سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اگر مل جاتا تھا اتفاق سے تو وہ بھی کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ یا کسی مسافر کے ساتھ۔ جنگل میں چلے گئے بکریاں لے کر اور شام کو آ گئے، نہ کسی مکتب میں داخل ہوئے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اور پھر کاروبار کرنے لگ گئے، تجارت میں لگ گئے۔ اور جو ہی نبوت کا دعویٰ کیا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرمانا شروع کر دیا، تو عقلی طور پر سوچئے کہ یہ علم کہاں سے حاصل کیا تھا۔ کسی مکتب میں تو داخل نہیں ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، کسی کی شاگردی نہیں کی، کسی سے کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ حضور نبی تھے اور نبی اللہ تعالی کی عطا سے غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ میں وہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور پھر میں گفتگو ختم کروں۔ سید عبدالحفیظ صاحب کہاں ہیں؟ اندر ہوں گے وہ، ان کو کہو کہ یہ اپنے ساتھی کو یہاں سے اٹھا لیں اور ادھر کہیں نیچے بٹھا دیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر اوروں کو بھی نانا نیند آنے لگ جائے۔ یہ مراقبے میں پڑا ہوا ہے، دیکھو ابھی بھی اس کو ہوش نہیں۔ خیر، ذرا دھیان کیجیے، آپ ذرا توجہ کرو۔ بڑی اہم بات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس بات کی اس وقت میں ضرورت بھی سمجھتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، بہت سے انبیاء کرام۔ ان نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت دانیال علیہ، دوسرے ہیں حضرت سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان ہوئے، انہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ ان کے زمانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کی حکومت نہیں۔ کافروں میں 2 ہوئے ہیں، میں نے 2-3 مرتبہ اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ 2-4 لڑکے جو ہیں نا ان کو یہاں سے اٹھا دو،
آپ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. چلو ذرا فاصلے پر بیٹھ جائیں, بڑے شوق سے باتیں کرتے رہیں. 2 بادشاہ کافر ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے. ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اور دوسرا یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بخت نصر. یہ بڑا جابر اور بڑا ظالم بادشاہ تھا. زمانہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا اور حکومت تھی بخت نصر کی. روئے زمین پر حکومت تھی. بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے. انہوں نے راہ خدا میں جہاد کرنا چھوڑ دیا اور طاؤس و رباب اور گیت اور گانے اور ناچ اور عیش پرستی میں پڑ گئے. اور جب قومیں تلوار ہاتھ سے رکھ دیتی ہیں اور گیت گانوں میں راگ رنگ میں اور عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہیں تو پھر ان قوموں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے, تاریک ہو جاتا ہے. قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو بہادری کی زندگی, جرأت اور شجاعت کی زندگی گزارتی ہیں. جو قومیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی. اسی طرح وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. دیکھو, ایران بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور عراق بھی مسلمانوں کا ملک. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اور کتنے عرصے سے لڑائی شروع ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کا جہاز مار گرایا, وہ کہتا ہے میں نے اس کے اتنے تباہ کر دیے. پچھلے دنوں اخباروں میں آیا تھا کہ دونوں فریق کا ارب ہا روپیہ برباد ہو چکا ہے. ارب ہا. اور ہزاروں کی تعداد میں جانیں ضائع ہو چکی ہیں, املاک تباہ ہو چکی ہیں. گویا دونوں ملکوں کی جو قوت اور طاقت ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو دیکھیے, جو قومیں آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوتی ہیں, لڑتی بڑھتی ہیں, تو ان کی قوت ختم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یاد رکھو اس وقت ہمارے اس ملک عزیز میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. یہ نئی نسل, یہ نوجوان لڑکے, ان کو نہیں پتا. ہم سے پوچھو یا ان بزرگوں سے پوچھو جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے, خصوصاً ان لوگوں سے پوچھو جو پنجاب سے آئے. یہ سارا پنجاب کا علاقہ, امرتسر, جلندھر, ہوشیار پور, لدھیانہ, آگے دلی تک, اور ادھر سے یہ فیروز پور اور بٹھنڈا اور فرید کوٹ, جدھر یہ سکھوں کی ریاستیں تھیں, انہوں نے جن مظالم کا مظاہرہ کیا تھا اس کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی. لاکھوں افراد نے اپنی جانیں دی, ہزاروں ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کی, اور گھر بار, جائیداد, ساز و سامان چھوڑ کر بالکل نہتھے نکلے. میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے ٹرک بھرے ہوئے, گاڑیاں بھری ہوئی لاشوں کی دیکھی, اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ دشمنوں نے اور ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے تھے. چونکہ اب 35 سال گزر گئے ہیں, بات ذرا پرانی ہو گئی ہے تو ہم بھولے ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ ملک
ہم نے بہت بڑی قیمت دے کر حاصل کیا تھا، اور اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ الگ ملک حاصل کر کے اس ملک میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر ہوئے، وعدے پورے نہ کیے، ان سے غداری کی، بے وفائی کی، اور جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قیمتی جانیں اور اپنا قیمتی سرمایہ قربان کیا تھا، ہم نے ان کی جانوں اور ان کے سرمایے کی قدر نہ کی، ان کے ساتھ بھی غداری کی اور بے وفائی کی، اور عیش و عشرت میں رنگ رلیوں میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا حصہ تو ہمارے ملک کا ہم سے چھن گیا، وہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ اور جو لوگ ابھی تک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان سے پوچھو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو باقی آدھا حصہ رہ گیا ہے، اب دشمنوں کے ایجنٹ اس میں بھی چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم نہ رہے، اور خانہ جنگی اور آپس میں ایک دوسرے کے لڑوا دیں۔ کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کر رہے، اور کہیں دیوبندی بریلوی کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، اور جس کا مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے فسادیوں سے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو ملک عزیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامت رکھے اور اس کو استحکام عطا فرمائے اور اس کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان کو شب و روز سمجھاتے کہ اللہ کا حکم مانو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میری اطاعت کرو اور میری تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے۔ مگر لوگوں نے پرواہ نہ کی، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی، جب قوم غفلت کا شکار ہو جائے نا تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ سنو، بخت نصر نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے پاس ہے جہاں میری حکومت نہیں، تو اس کو ہوس ہوئی کہ یہ ٹکڑا بھی میں اپنی مملکت میں شامل کر لوں، اور اس وقت بنی اسرائیل غفلت کا شکار ہیں، تو پہلے ہی اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس نے پوری قوت کے ساتھ بڑا زوردار حملہ کیا، بنی اسرائیل اس کی تاب نہ لا سکے اور اس نے سارا علاقہ فتح کر لیا، اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک گھر بھی آباد نہ رہا۔ یہ بیت المقدس شریف سارا شہر اجاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، بے درے قتل عام ہوا۔ میں مختصر کروں کہ تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے اس زمانے میں 70,000 کا قتل ہونا یہ کوئی مذاق نہیں۔ آج تو ایسا ہوا ہے بم پھینکا چل بھائی، اس زمانے میں تو ہاتھ بہاتھ لڑائی ہوتی تھی، 10 ب10 لڑائی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے 70,000 افراد کو مارنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 70,000 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ بخت نصر کے سپاہیوں نے ان قیدیوں کی مشکیں کسیں، رسیوں سے باندھا اور جکڑا، اور بھیڑ بکریوں کی طرح اونٹوں پر لادا۔ اس وقت یہی سواریاں تھیں، اونٹوں پر لاد کے لے گئے، جیلیں بھر دی اور قلعے بھر دیے۔ 70,000 اسرائیلی قلعوں کے اندر بند تھے، قید میں تھے،
اور ان کا سارا ملک چھن چکا تھا اور بخت نصر قبضہ کر چکا ہے۔ یاد رکھیے، شرافت اور دیانت اور نیکی جو ہوتی ہے یہ ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے نا، چاہے وہ بدماشوں میں ہی رہتا ہو، یہ الگ بات ہے کہ بدماش بدماشی سے باز نہ آئیں، مگر دل سے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، کیونکہ شرافت بہر صورت شرافت۔ اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ شریف، دیانتدار، امانت دار اور سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام تو نبی تھے۔ جب قلعے میں قیدیوں کے ساتھ رہنے لگے تو وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قیدی تھے، ان میں دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ بھی تھے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات جب انہوں نے دیکھے تو کچھ قیدیوں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ ایک قیدی ہمارے اندر ایسے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے صالح، بڑے نیک، ان کی عادتیں اور خصلتیں بڑی پاکیزہ ہیں۔ جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو پتہ چلا، اس کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملوں۔ وہ ملنے آیا، جب وہ ملا اس نے آپ کی شکل صورت دیکھی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کچھ ایسے نرالے اور ممتاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے ہی آدمی اعتراف کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی نبی دیکھا ہی نہیں، ہمارے اس علاقے میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں، کوئی ہوا تو وہ بھی جھوٹا ہی ہوا ہے، ایک ہی ہوا تو وہ دجال کذاب ہی ہوا۔ تو نبی کی جو شان ہوتی ہے اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بعض علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر نورانیت، روحانیت، ان کا روب، ان کا جلال، جمال، کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والے۔ یہ چہرے جو ہیں نا، چہرے یہ اللہ تبارک و تعالی نے باطن جو کچھ اندر ہوتا ہے نا، ان کا آئینہ بنایا ہے۔ یہ چہرہ گویا آئینہ ہے جس کے اندر انسان کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے، اور اللہ والے چہروں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ایک بات بتاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے شریف گئے تو بڑا چرچا تھا حضور کی آمد کا۔ جب حضور تشریف لے آئے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کے دیکھنے جا رہے تھے، بڑا چرچا تھا کہ حضور تشریف لائے۔ یہودیوں کے ایک زبردست عالم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام، بڑے عالم تھے یہودیوں۔ وہ فرماتے ہیں لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کو دیکھنے جا رہے تھے، میں نے خیال کیا کہ چلو میں بھی دیکھوں تو صحیح، دیکھنے میں کیا حرج ہے، بڑا چرچا ہے، بڑی شہرت ہے، اور اس نبی کی بڑی باتیں سنی ہیں، بڑے معجزات سنے، تو چلوں چل کو دیکھوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے واسطے آیا تو حضور اونٹنی پر سوار تھے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب دور سے میری نظر پڑی نا سرکار کے چہرے پر تو ان کے الفاظ سنیے۔ فرماتے ہیں رأیت وجہہ، میں نے نبی کریم کا چہرہ دیکھا۔ جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں چہرہ دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں،
یہ تو چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچا. سبحان اللہ. اسی واسطے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی ذات پاک سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر حضور کی ذات سے کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور کی نبوت کی دلیل کے واسطے حضور کا ایک چہرہ انور ہی کافی تھا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، یا علی.